حدیث پاک میں آتا ہے پہلے زمانوں میں بنی اسرائیل کے زمانوں کی بات ہے، ایک عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا، صبح و شام اللہ کی عبادت میں وہ لگا رہتا، اللہ کی عبادت کرتا، ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا، باری تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں، صبح و شام تیری عبادت کرتا ہوں، کوئی ایسا سبب بنا دے، میرے بیوی بچے بھی ہیں اور دنیا داری بھی ہے، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست رشتہ دار بھی ہیں، دنیا کے گورکھ دھندے بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے، یہ مجھے تیری عبادت کرنے سے روکتے ہیں، غافل کرتے ہیں، کوئی ایسا سبب بنا دے، کوئی ایسا سامان پیدا کر دے کہ میں بس تیری عبادت ہی کرتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں۔ وہ عاشق تھا، عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ ایسا کوئی سبب پیدا کر۔ اس نے یہ عہد کیا، عہد کر کے وہ ایک سمندر میں چلا گیا، سمندر میں چلا گیا، وہاں ایک جزیرہ تھا، ایک ٹیلہ تھا، وہاں اس نے جھونپڑی بنا دی اور وہاں وہ عبادت کرنے لگ گیا۔ اب پہلی امتوں میں گھر بار کو چھوڑ کر چلے جانا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا اور عزت و اقارب کو چھوڑ کے چلے جانا، دنیا کے کورک دھندے ان کو چھوڑ کے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے جنگلوں میں نکل جانا، یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، یعنی اللہ کی عبادت کی خاطر باقی ساری دنیا کو چھوڑ کے نکل جانا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضور نے منع فرما دیا، رہبانیت فی الاسلام، فرمایا کہ رہبانیت ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یعنی آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل جائیں فقط اللہ کی عبادت کے لیے۔ فرمایا نہیں، یہ منع ہے، ہمارے اسلام کے اندر یہ منع ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، عزت و اقارب کے، پڑوسیوں کے، یہ سارے حقوق ادا کرنا یہ اسلام ہی ہے۔ تو حضور نے منع کر دیا، پہلی امتوں میں جائز تھا۔ تو خیر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا، گھر بار چھوڑ کے وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے 500 سال عمر پائی، 500 سال وہ وہاں اس ٹیلے پر بیٹھ کر سمندر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور عبادت بھی بے ریا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، فقط اللہ دیکھنے والا تھا، بے ریا عبادت، خالص شہد کی طرح خالص عبادت تھی، عبادت کرتا رہا 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ 500 سال کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی روح لے جائی گئی۔ جب روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ نے اتنا فرمایا کہ بندے میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ اس کی روح جب واپس پلٹی تو اس کی روح کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور بے ریا عبادت کی ہے، 500 سال گھر بار بچوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، عزت و اقارب کو چھوڑ کر 500 سال بے ریا عبادت کی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے اتنا ہی بتایا کہ جاؤ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ اس کے دل میں بس یہ خیال آیا، اتنا خیال آیا، اس نے عرض نہیں کیا، بس خیال آیا کہ اللہ نے میری عبادت کا نام ہی نہیں لیا، 500 سال میں نے بے ریا عبادت کی اور اللہ نے اس کا نام ہی نہیں لیا کہ اے بندے جا میں نے تجھے اس 5 سال کے بدلے جنت دی۔ بس اس کے دل میں یہ خیال آنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو، فرشتوں نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جاؤ اسے دوزخ کے کنارے لے جاؤ، دوزخ میں پھینکنا نہیں ہے اس کو، بس صرف دوزخ کے کنارے لے جاؤ، جہاں دوزخ کی آگ کی تپش آ رہی ہے نا بس قریب کر دینا، جہاں آگ کی لو آ رہی ہے اس کو قریب کر دینا۔ اس کو قریب کر دیا گیا دوزخ کے قریب، تو اس کی جب تپش پڑی، دوزخ کی تپش پڑی تو اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ گئی، وہ چلانے لگ گیا، اس نے کہا ہائے ہائے مجھے کوئی پانی دے، پانی دے۔ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ میں ایک پیالہ ہے پانی کا پیالہ ہے، وہ اس پیالے کی طرف دوڑا،
پیالہ پیچھے ہٹ گیا، پھر آگے دوڑا، پیالہ پھر پیچھے ہٹ گیا، وہ دوڑتا رہا، پیالہ پیچھے ہٹتا رہا۔ اس نے کہا کہ ظالم مجھے پانی دے، میں تڑپ رہا ہوں اور پیاس کے مارے مر رہا ہوں، تو پیالہ پیچھے لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے تو پانی نہیں ملے گا، اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا نہیں ہے تمہارے پاس، 500 سال کی بے ریا عبادت مجھے دے دو اور پانی کا یہ پیالہ تم لے لو۔ وہ پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے 500 سال کی عبادت تجھے دیتا ہوں، مجھے پانی کا پیالہ دے دو۔ اس نے پانی کا پیالہ لیا اور پی لیا، پیاس اس کی مٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں اب اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو لے جایا گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے اب بتا، اب مجھے بتا، تو نے 500 سال کی عبادت جس پر تو ناز کرتا تھا اور کہتا تھا کہ باری تعالیٰ میں نے 500 سال عبادت کی اور تو نے میرا نام ہی نہیں لیا، میری عبادت کا نام ہی نہیں لیا، اب بتا وہ 500 سال کی عبادت تیری کدھر ہے؟ وہ تو پانی کے ایک پیالے کے عوض بیچ آیا ہے، اب میں تمہیں کس عوض بخشوں، کس وجہ سے تمہیں بخشوں؟ اب بتا تیرے پاس اب کیا ہے؟ اور وہ جو میں تجھے دریا اور سمندر کے کنارے میٹھے میٹھے اور وہ آپ کو انار کھلاتا رہا اور پانی پلاتا رہا اور ساری زندگی تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، کیا اس کا تو نے حق ادا کیا ہے؟ اب تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اب بتا میں تجھے کس بدلے میں تمہیں جنت میں داخل کروں؟ اور میں ساری زندگی تمہیں نعمتوں سے سرفراز کرتا رہا اور تمہیں اپنی نعمتیں دیتا رہا، اور تمہیں ایک تپش لگی دوزخ کی آگ کی اور تو نے وہ ساری عبادت اپنے اس ایک پیالے کے بدلے بیچ دی۔ اس کی روح سجدہ ریز ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی۔ اس کو اس وقت پتہ چلا کہ عبادت کا تو یہ حال ہے، عبادت کا یہ حال ہے۔ اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اب جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا حکم ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، مگر اس پر تکیہ کرنا کہ اعمال ہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے اعمال کے بل بوتے پر، اپنے اعمال اور اپنے عملوں کے بل بوتے پر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اپنی عبادت کے بل بوتے پر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ آقا پھر بتا دیں کہ پھر کس بل بوتے پر کس وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، کچھ آقا علیہ السلام کی شفاعت پر بخشے جائیں گے، کچھ اولیاء کی شفاعت پر، کچھ حفاظ کرام کی شفاعت پر، مختلف شفاعتیں ہوں گی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، تکیہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر ہی ہونا چاہیے۔